الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہم آپ احباب کے سامنے اسلام کے جو بڑے شعبے ہیں اس پر بات کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ اسلام کا جو سب سے پہلا شعبہ ہے اعتقادیات کا، اس میں ایمانی مفصل آ جاتا ہے۔ تو ایمانی مفصل میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، تو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس پر بات ہو چکی۔ آج آپ احباب کے سامنے ہم بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان۔ تو آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، عرض یہ ہے کہ ایک مومن کی ذہن میں اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بھی ایک جہان ہے۔ اس کو مر کر وہاں جانا ہے اور پھر وہاں پر بہت سارے معاملات کا ہونا ہے۔ اسی کو ایمان بالآخرت کہا جاتا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت کو جوڑے رکھا ہے، اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے کا ذکر کرتے ہوئے آخرت پر ایمان کا بھی فوراً تذکرہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ آخرت دنیاوی زندگی کو معقولیت بخشتا ہے اور خواہشات کو لگام دیتا ہے، جبکہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے یہی زندگی سب کچھ ہے، اور انہیں کسی جوابدہی کا خوف نہیں ہے، اس لیے ان کی خواہشات کو لگام نہیں لگتی، جس کے نتیجے میں ان سے اطمینان و سکون سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو اگر اطمینان و سکون ملتا ہے تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ جب یہ سوچتا ہے کہ دنیا تو فانی ہے، اس سے جانا ہے، اصل خوشیاں تو آخرت میں ملنی ہیں، تو اس تصور کے ساتھ اس کی تمام خواہشات پر پانی پھر جاتا ہے، دل مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد بندہ مٹی نہیں ہو جاتا، بلکہ قبر میں رکھے جانے کے بعد نیک ہو تو اس کو چین، سکون اور راحت عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برا ہو تو اس کو سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ چند تمہیدی باتیں آپ احباب کے سامنے ذکر ہوئیں۔ اس سے ہٹ کے بات یہ ہے کہ دیکھو، ایمان بالآخرت کیا ہے؟ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے آگاہی رکھنا، اجمالی ہو یا تفصیلی ہو، کسی حد تک بندے کو باخبر رہنا چاہیے۔ تو آخرت پر ایمان رکھنے میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ دیکھو، ایک ہے برزخی زندگی، جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، اس کے بارے میں معلوم ہونا۔ پھر قبر کے اندر یہ عذاب قبر ہے یا ثواب ہے، اس کے متعلق، بلکہ اس سے پہلے علامات قیامت، جب تک بندہ زندہ ہو تو قیامت کے جو علامات ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہوں۔ پھر مرنے کے بعد کی جو زندگی قبر میں اس پہ گزرنے والی ہے اس سے باخبر ہو، سور میں پھونکا جائے گا اس سے باخبر ہو، پل صراط ہے اس سے باخبر ہو، میدان محشر ہے اس سے باخبر ہو، جنت ہے، جہنم ہے اس سے باخبر ہو، عرش کا سایہ عرش اس سے باخبر ہو، شفاعت ہے، دیداری الہی ہے۔ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا بہت باخبر رکھنا، یہ ایمان بالآخرت میں داخل ہے۔ اب اس میں سے ایک بات تو یہ کہ علامات قیامت، تو علامات قیامت کیا ہیں، ان سے باخبر رہنا، اور اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، اور اس میں موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ دیکھو، قیامت سے پہلے امام مہدی آئے گا، پھر دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے، پھر اس کے بعد جو ہے نا یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک جانور نکلے گا، وہ لوگوں کے پیشانیوں کے اوپر مہر لگائے گا، پھر سورج جو ہے نا مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ یہ سارے علامات قیامت، جو قیامت کے موٹے موٹے علامات ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ یہ تو یہ بات ہو گئی۔
دوسری بات جو ہے قبر کے متعلق، دیکھو میرے بھائیو، ہم جب مر جاتے ہیں نا، تو جب انسان جیسے میں نے تمہید کے اندر آخر میں کہا کہ بندہ مرنے کے بعد مٹی نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد بندہ ایک اگلی جہان میں چلا جاتا ہے، جس کو ہم عوامی اصطلاح میں عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں جو مر گیا جی قبر میں ہے۔ یہ قبر یہ ایک باقاعدہ برزخ کی زندگی ہے، کہ برزخ کہتے ہیں پردے کو، کہ یہ بندہ دنیا کی زندگی سے تو پردہ کر چکا، اور وہ بڑی قیامت، وہ قیامت کبریٰ بپا ہونے سے پہلے اس کے اوپر کیا کچھ گزرے گا۔ تو اس کو یوں تصور کر لیں کہ یہ قیامت کے جو حالات شروع ہونے والے تھے ان کی ابتدا ہو چکی مرنے کے ساتھ، اور اب وہ جو بڑی قیامت بپا ہوگی اور وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا، یا جنت یا جہنم کے جو فیصلے ہوں گے وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی یہ جو زندگی ہے تو یہ کی آخرت کے تمہیدات میں سے ہے، اور آخرت کی زندگی ان کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ ہو اور وہ کسی ٹھنڈے علاقے سے گرم علاقے کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے اور سفر کر رہا ہے، وہ کسی گھوڑے پر سوار ہے، تو سفر کی مشقتیں تو ہیں ہی ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ تو یہ بندہ جو ٹھنڈے علاقے سے جیسے جیسے گرم علاقے کی طرف سفر کرے گا، اور جہاں سے وہ گرم علاقے شروع ہوں گے تو وہ جو ٹھنڈے علاقوں کے جو اثرات ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، اور گرم علاقے کے جو اثرات ہیں، وہاں کی جو گرمی ہے، وہاں کی جو تپش ہے، وہاں کی جو دھول مٹی ہے، اور وہاں کی جو پسینہ آنا ہے، اور وہاں کی جو تکلیف دہ چیزیں ہیں، یہ اس کے آمنے سامنے آنا شروع ہوتی جائیں گی۔ تو ایسے ہی یہ میں نے کہا ٹھنڈے علاقے سے گرم علاقے سے ٹھنڈے علاقے کی طرف سفر کرتا ہے بندہ، تو پھر ٹھنڈے علاقے کی طرف آتا ہے تو یہاں کا سرور اس کو محسوس ہوتا رہے گا گرمی کے دنوں میں۔ ایسے ہی مرنے کے بعد بندے پر قیامت کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا انسان ہو، انسان نیک بخت ہو، اور جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کو وہاں سہولیات ملتی ہیں، اور برا انسان ہو، دنیا میں گناہ گار تھا، تو وہاں پھر اس کو سزائیں ملتی رہتی ہیں۔ یہ قیامت سے پہلے یہ برزخ کی ایک لمبی چوڑی زندگی ہے، اور احادیث میں اس کے متعلق بہت کچھ ملتا ہے، اور عمومی طور پر ہم اس سے کچھ نہ کسی حال میں باخبر بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بندہ قیامت بپا ہوگی تو وہ سور میں پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو ساری دنیا تھیس نیس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسری مرتبہ پھر سور میں پھونکا جائے گا، تو پھر سارے انسان اپنے قبروں سے زندہ ہوں گے اور اٹھیں گے، اور پھر محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ پھر محشر کے میدان کی وحشت کیا ہے، وہاں کی زمین کیسے ہوگی، وہاں پر حساب کتاب کیا ہوگا، حساب کتاب کے مراحل کیا ہیں، یہ ایک لمبی داستان ہے میرے بھائیو۔ پھر اس سے آگے پھر جو ہے نا عمل نامہ ہے، عمل نامہ کا ملنا ہے۔ پھر عمل نامہ کسی کو دائیں ہاتھ ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ ملے گا، سفارش ہوگی۔ پھر اس کے سے آگے گزر کے جو ہے نا پولیس ہے، پھر پولیس پر سے گزرنا ہے، پھر آگے جا کر جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو پھر جنت میں جائے گا تو جنت کی نعمتیں ہیں، اور پھر وہاں پر اللہ جل جلالہ کا دیدار ہے، اور اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر جہنم کی سختیاں ہیں، اور جہنم کے اندر کیا کیا تکالیف ہیں اور کیسی کیسی تکالیف ہیں، اس کی بھی حدیث کے اندر بہت لمبا نقشہ آتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کی جزیات میں سے ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جو ہے نا، کسی لوگوں پر قیامت کا دن بہت لمبا گزرے گا، کسی پر تھوڑا کم لمبا گزرے گا، کسی پر بہت مختصر گزرے گا۔ حدیثوں میں یہ نقشے بھی آتے ہیں۔ پھر عرش کا سایہ ہوگا، کچھ لوگ بالکل دھوپ میں گرمی میں کھڑے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرے گا، وہ سایہ کے اندر ہوں گے، اور وہاں پر سفارش ہوگی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہوگی، اس کے بعد جو ہے نا مسلمان ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے جزیات میں سے ہے۔ تو آخرت کے بارے میں ان چیزوں سے بھی باخبر رہنا میرے بھائی۔